اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن والله يقول حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرض العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير سلطانه العظيم برهانه المبسوط بالوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده ومشانه خلق الحلق لحكمه وضع عليها علما وبسط لكم من بعد المنة ما جرت به بقدر خلق اسمه. فأرسل إلى مشرب خلقه وأجل عبيده رحمة دل قدر العزلين بحلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في أول بشهادته والغيام. فما أجل أحد من الذي تكرم به المنان وما أعظم أحد المفضل الذي ورد من حضرة الأحزان صورة كاملة ظهرت في حيق المحمود فتعبرت بوجودها أكنام الوجود وفرزت برد العوالم بالدرات تكريم. اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجل الحق بعلم كسه الواسع تجل القضاء بانتشار فضله بالجميل والشافع صلى الله عليه والخال حمد الذي لا تنحسر أمراضه بتعداد ولا يمل وتكرار حمد كسرة الدرجات حيث عبرة من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتجر ما بوجود ثقلان وتنتشر أضرار حب الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور حقته وانا بحبيب امل انا من ولا جل من شر من وجود بنور غير القول وحجة وجمالا. صلى الله عليه غير رجل الخلق على مقام وتنهى بمجده وتعالى لاحظ الخلق ينوم بمثل الخوء بشرا كاملا يضيق ضلالا. صلى الله عليه وحامد واقعا مما قد رفعت بجون وكملا. فسبحان الذي أورث من حضرة الامتنان ما يعجز وصح اللسان ويحرم تعكن معانح الجنان. صلى الله عليه إن شرع منه بعالم البطون والبخار ما منع الوجود الحلق نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين والرحيم. فمن جرح البشارة وذلك بقلب سليم
فقد خني إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهيك من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمارا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما عوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بها العبودية وبرز فيها في الهدى الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكب عليه غاب يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبي نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحة المجد والرضي وتفيعوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت الردل في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة والقمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقرار وموضع خروجه وقد الأكثر الرسالة بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونور حي ظهوره وبهر فتعلقت همة راكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف كانت الألسنة فتفي بشر مصار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين إلا فعلنا تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما فدت من شر أشراف المخلوقين في مورد من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي طالب بهذه الحضرة الكريمة وعيد الشوق إلى سماء أصوافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحطم حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن شمائل. وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هذا الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أولى النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عادت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصل وبدون من شرفة من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المقام في آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقه صلب عبد الله فألقه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. حملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألاما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار اللهم أشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن زعل جرب هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون يسبق يمسي في ضرور وامتحان بقرب دخول إدراك حق الصران وغير متشوفة إلى مراجع متشوقة إلى انتقاد جواخركم وكل الدابة لقريش نطق ببث العبارة وحلية بكمل البشارة وما من حمل ذلك العام إلا أتت بحملها بظلام من بركاته وسعادة هذا الإمام. ولدت الأرض والسماوات وقد حضن بيت البراء من أصحاب المريات ومرود في عالم الخفاك إلى عالم الضخار بعد تتنكله في البطون والضخار. فنحر الله بالوجود بحج التكريم وقلب العالم الكبير مع عدة التشريف والتعظيم بمراجعه هذا الدجار الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
وسيع الكرم محمد سيد قولي وساقلت عليه الفريقين من قرب ومن عجب يا ربي بالمصطفى حنون أذر ربيع قولنا من خو ولنا عمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته عليك لحول المنال حوالي مفتاح يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا إلى واقفا مهتم شكونا بخير مهتم شكونا بحمد الغير محتاحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما علما علو ذوبقي أسوى كعين أخوانه للحق ابن عامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إني لذرتم بما رجعتم يا كرم الخلق من ذوره إني لذرتم بما رجعتم يا كرم الخلق من ذوره ظلوا رجعنا لكل خير رفع الأمر والخشورة ظلوا رجعنا لكل خير رفع الأمر والخشورة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا ذيرة الوجود وضاب عيبي ولا وجودي ولا درنم وبصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا درنم وبصلاتي ولا ركوعي ولا
سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه فحين قربه ونوضح الحبيب على نفس السماوات والارض ومن فيحنا بترحيب وانظار الجود الالهي على احد الوجود تصيت والزنة الملائكة بتبصيره للعالمين دعت سبحان الله. سبحان الله والحمد لله. وأكبر سبحان الله. والقدرة كشفت جناح المستور ليبغزنا نورا كاملا في عالم الظهر نورا باقي كل نور فعنبذ الحق وحكم على من هدم الله على النعمة من حواص العمة أي حضر عنده وضيع عمة دع نزل لجناب هذا المذون ومشاركة لها في حز السماد الممدون فأضحرت بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة الأشياء وما قم من الخير العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود أحد المولود فانفلقت سبح الجمال من النور علمون وبرز الحميد المحمود مذعنا لله تعظيمه والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وصرار قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزموا بغرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرع الله يا نبي سلام عليك يا
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وإلينا البشرى بسعد مستمرين ليس ينفد أي صوتنا ضاءت جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك فليرب كل حمد جل يسور العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي كان السعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وباللي قال مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا قيبي نور سعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاي مرحبا مرحبا في جواري خير مكان مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي الله ببركة
الهادي محمد الله صلاة الله تغشى الله شرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وسلام مستمرا يا الله كل عين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحديث محمد يا الله اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa minhul jud wal karam wal afu wa shifa wa ashhadu an la ilaha amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita berkumpul di tempat ini di Majlisul Muwasalah bain Ulama'il Muslimin, mengingatkan kita kepada apa diajarkan yang dicetuskan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibni Syekh Habib Bakar bin Salim. Di tempat ini, di kediaman akhina Al-Ustaz Ahmad Hambali, barakallahu fi, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau, kepada segenap keluarga besar, para hadirin hadirat, para habaib, para asatidzah teramat mulia. Malam daripada Allah memuji Rasulullah di dalam banyak ayat dan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam maulid mereka, dalam syair mereka, dalam pujian mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sedikit dari apa yang mereka fahami dari pujian Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, sahib hadhil anfas, yang membaca, yang menulis, menggubah Maulid Simtud Durar, itu beliau bilang, hawaltu an asifal habiba bi ba'dhi ma fahimal fuadu min athanal qur'ani fawajadtu qawli la tafi'u bi dharratin min ushri mi'syaril atar rabbani fakaifa yu'ribu migwali an hadratin an wasfiha qad kalla kullu lisani min ba'di ma ja'a bihil kitabu fama miqdaru madhi alamil insani. Al-Habib Ali beliau mengatakan, aku berusaha untuk mensifatkan sang kekasih dengan terinspirasikan dari pujian Allah kepada Nabi Muhammad yang ada di dalam ayat-ayat Quran. Maka saya dapati kalimat saya, pujian saya itu masih belum bisa untuk menyampaikan setetes, satu titik dari lautan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lidah saya, lidah manusia yang lemah ini, akal manusia yang lemah ini bisa memuji seorang manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad, hakikat kemuliaan Nabi Muhammad tidak diketahui oleh siapapun hakikatnya kecuali Tuhannya Nabi Muhammad yang mengetahuinya. Sehingga Al-Imam Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidul Tabi'in, berkata kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau di situ ada orang yang kenal Allah
Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Mereka senior sahabat. Kalau mereka nggak kenal Rasulullah, nggak ada yang kenal. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mertuanya Nabi, menantunya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, khalifahnya Nabi Muhammad, pintu daripada kota ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pemangku mandatnya Rasulullah, mandat keilmuan, mandat akhlak, mandat kewalian, mandat ketakwaan, mandat istiqamah, mandat persatuan. Alaihim wa alaihim ridwanullah ajma'in. Hadza, mereka ini orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarni bilang kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bahwasanya, ya Umar, ya Ali, ma araftu ma min Rasulillah illa dhil. Wahai bagindaku Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, sungguh kalian kenal Rasulullah, ya, mendampingi Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, tapi pada hakikatnya yang kalian kenal dari Rasulullah itu baru bayangannya doang. Baru bayangannya doang, belum hakikatnya. Sama seperti kita ketika di siang hari melihat bayangan gedung, bayangan orang di tanah, ya. Apakah mirip dengan orangnya? Beda jauh. Ada duit 1 juta, nih bayangannya doang. Beda apa sama? Beda. Begitu kita ngelihat ada namanya bulan di langit. Nah ini terus kita lihat di ember, di baskom, bayangan daripada bulan tersebut. Bayangannya doang. Nah ini yang kalian kenal dari Rasulullah, cuma bayangannya. Adapun hakikatnya jauh dari apa yang kalian kenal. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walidzalik Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Ta'ala pujian yang banyak di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran tersebut Bahrul Muhit, samudra. Satu ayat dari Al-Quran, satu kalimat dari Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, itu kalau mau ditafsirkan, mau dijelaskan, nggak cukup 1 buku, 2 buku, 10 buku, 100 buku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, kalau saya mau bicara tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, saya bakal penuhi 1000 ekor unta dengan kitab. Saya bakal tulis jadi 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, begitu 1000 kitab, begitu saya bakal penuhi 1000 ekor unta. 1000 ekor unta, semuanya isinya kitab. Itu unta bisa mikul berapa ratus kitab. Masya Allah. Cuma untuk bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau mau bicara tentang makna, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu lebih panjang dari bismillah. Bagaimana tuh dia kalau mau menerjemahkan, menafsirkan ayat ini jadi berapa ribu kitab. Bagaimana kalau mau menafsirkan makna ayat, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bagaimana kalau mau menafsirkan makna ayat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, ini ayat-ayat yang mulia, ayat-ayat yang agung tersebut yang menunjukkan tentang kemuliaan, kehebatan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau nafsirin mana ayat wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama, walakinallaha rama. Masya Allah. Allah. Nah, karena itu qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis makna daripada kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, itu lautan bakal habis. Sebagai tinta, kita kalau punya tinta 1 botol berapa tahun baru habis? Masya Allah, jadi berapa kitab? Nah ini katakanlah ada orang punya tinta sebesar 1 ember, ini punya 1 lautan menjadi tinta untuk menulis kalimatnya Allah Subhanahu wa taala.
ya, menafsirkan, menerjemahkan daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka bakal habis lautan. Sedangkan makna daripada kalimat Allah masih belum habis, masih belum selesai. Datangkan lagi satu lautan lagi. Lautan di muka bumi ini dipenuhi oleh lebih dari 2/3 bumi isinya adalah air. Lautan, Masya Allah, masih tetap belum selesai. Karenanya itu, seandainya orang mau menyampaikan pujian terhadap Nabi Muhammad, Masya Allah, bukan 1 orang, 2 orang, 1000 orang, 2000, 1 juta, 2 juta, miliaran orang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menulis kitab. Kira-kira lautan habis gak? Masih belum habis, gak habis untuk menulis kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Ali dalam maulidnya itu, Habibun yagharul badr min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu, sang kekasih yang mana bulan purnama pun juga itu iri terhadap ketampanan wajahnya Nabi Muhammad. Bulan purnama udah indah, udah cakep, udah bagus, udah bercahaya, masih ngiri kalau ngelihat wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Kalah tampan, kalah nur, kalah cahaya kalau mau dibandingkan dengan wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dibilang juga dalam syair itu, kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wa asifihi biwasfihi aw liwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Demikian sempurna keindahan Rasulullah, sempurna keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana, seandainya sedikit keindahan Rasulullah ya diberikan sepotong untuk bulan, maka tiap hari, tiap malam purnama, maka bulan cahayanya bakalan menjadi seperti matahari. Maka nggak ada lagi yang namanya gerhana, nggak ada yang bisa nutupin cahaya bulan. La bumi, wala matahari, wala tembok, wala genteng. Kenapa? Dapat pinjaman nur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata penyair. Dan sehebat-hebatnya orang pujangga di dalam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bergotong royong, bikin persatuan, memuji Rasulullah. Semuanya bikin kitab, bikin tulisan, bikin karangan, bikin syair. Berlalu umur mereka, semuanya berlalu setahun, 2 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Berlalu zaman berlalu, masa, habis zaman. Kemuliaan Rasulullah masih belum habis untuk diceritakan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Siapa tuh? Nabinya kita, Rasul yang diutus kepada kita sekalian, yang ngasih kita hidayat, yang ngasih kita petunjuk, yang ngasih kita bimbingan, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula kama ihtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Rasulullah kita enggak dapat hidayat. Kalau bukan karena Rasulullah kita enggak kenal sedekah, kita enggak kenal zakat, kita enggak kenal iman, kita enggak kenal Islam. Rasulullah yang kenalin kita. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikutin Nabi Muhammad, kalian bakalan dapat hidayat, firman Allah taala di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau betul kalian cinta kepada Allah, ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayatu hubbillahi minnattiba'uhu. Imam Al-Haddad bilang dalam syair, wa ayatu hubbillahi minnattiba'uhu bihi wa'adar rahmanu bihi wa'adal ghufrana ba'dal mawaddati. Tanda kecintaan kepada Allah, tanda kalau betul cinta kita kepada Allah asli adalah dibuktikan. Tandanya apa? Ngikutin Nabi Muhammad. Mengklaim saya cinta Allah tapi nggak ngikutin Nabi, nggak neladanin Nabi, palsu abal-abal. Tanda kecintaan kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad. Dengan itu Allah Ta'ala menjanjikan ampunan setelah menjanjikan mawaddah, cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
teladanin Nabi Muhammad, Allah akan cintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Beruntung kita dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana lakum bimanzilatil walid. Aku ini seperti kedudukan seorang ayah kepada kalian sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita, lebih daripada keluarga terdekat kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Lebih dekat daripada diri kita sendiri. Rasulullah adalah prioritas utama kita. Karena itu ayo kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad, kuatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berlalu umur kita sedangkan kita masih belum benar, belum sah hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kira kita punya hubungan, enggak taunya omong kosong hubungan kita, palsu, abal-abal hubungan kita. Pererat, perbaiki, sahkan hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang dia mau hidayat, ikutin Nabi Muhammad. Mau petunjuk, ikutin Nabi Muhammad. Mau rapi urusannya, ikutin Nabi Muhammad. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikutin beliau, kalian bakal menempuh, ketemu jalan hidayat, ketemu jalan yang benar. Orang sekarang mau cari solusi, semuanya asumsi. Kayaknya solusinya begini, kayaknya solusinya begini. Semuanya asumsi, perkiraan. Mau solusi, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladanin Rasulullah. Itu kan di syair bilang kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Tiap rumah kalau di situ ada Nabi Muhammad udah enggak perlu lampu lagi, udah terang dengan keberadaan Rasulullah. Itu di dalam hadis Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Rasulullah. Waktu Rasulullah itu masih berapa bulan, diboyong oleh Halimah As-Sa'diyah ke perkampungan beliau Bani Sa'ad. Kebiasaan orang Arab dulu tuh anak-anak mereka dikirim ke pedalaman untuk disusui oleh wanita-wanita pedalaman saat untuk belajar bahasa yang bagus, udara yang baik di tempat-tempat yang tersebut. Maka dikirim Rasulullah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di pedalaman sana. Itu waktu disusui oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, Halimah bilang dulu, Halimah cerita setelah beliau masuk Islam, dan beliau Halimah As-Sa'diyah dikuburnya di Madinah, di Baqi' al-Gharqad, sono belakang kuburannya Sayyidina Utsman bin Affan, agak kesamaan lagi. Ada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, beliau bilang dahulu kita tuh biasanya tuh hidup dalam keadaan miskin, susah. Jadi untuk di rumah tuh penerangan lampu tuh terbatas, dan kita menggunakan lampu minyak, cuma minyaknya susah kita dapetin. Jadi lampu minyak tuh kita gunakan di malam yang tidak ada bulan purnama. Tapi malam yang ada bulan purnama, nah kita minyak. Kita merasa cukup dengan penerangan yang kami dapat dari bulan. Tapi kalau nggak ada bulan, nah kita terangin rumah kita baru dengan lampu minyak. Itu sebelum Rasulullah, Nabi Muhammad tinggal di rumah kita. Tapi subhanallah, sejak Nabi Muhammad tinggal di rumah kita, kami tidak lagi menggunakan lampu minyak. Mau malam purnama, malam bukan purnama, udah nggak pakai lagi lampu minyak. Kenapa? Rumahnya, purnamanya yang tinggal di dalam rumah kami. Purnamanya yang tinggal di dalam rumah kami. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkau adalah mentari, engkau adalah purnama, engkau adalah cahaya di atas semua cahaya. Sallallahu alaihi wasallam, di atas semua cahaya. Enggak berlebihan tuh bilang Nabi Muhammad di atas semua cahaya. Naam. Nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, kitab yang memberikan penerangan. Kitab yang memberikan penerangan apa? Al-Quran. Terus apa lagi selain Al-Quran? Nur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Habsyi sahabul maulid yang tadi itu, dalam syair dia bilang
huwa an-nurul mubin bihi hadaina huwa ad-da'i ila aqwa sabili akana da'iyan bil haqqi yad'u ila al-islam bil qawli tsabili. Beliau adalah cahaya yang terang benderang yang memberikan nur. Dengan berkat beliau kita dapat hidayah. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bilang, anta lamma wulidta. Abbas bikin syair maulid pertama buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syair maulid menggubah syair kronologi sebelum Rasulullah lahir hingga ketika Rasulullah lahir. Pujian untuk Nabi Muhammad. Terus Abbas waktu mau ngucapin itu syair bilang, ya Rasulullah, idzan li an amtadi haq, izinkan saya untuk memuji engkau. Nabi bilang, qul la yufdilillahu fa'ak, silahkan ucapkan syairmu, semoga Allah Ta'ala selalu jaga mulutmu, itu sampai tua nggak ada satu gigi pun yang tanggal, berkat memuji Rasulullah, berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas bilang, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq wa nahnu fi dzalika nur wa dzalika diya subla rasyadin akhtalibu. Waktu engkau dilahirkan, maka bumi alam semesta ufuk menjadi terang benderang dengan cahaya kelahiranmu, dan hingga kini kami di Madinah Munawwarah, Abbas bilangnya itu, hingga saat ini kami masih senantiasa berada di dalam cahaya tersebut. Dengan berkat cahaya kelahiran kami menempuh jalan kebenaran, jalan hidayah, kata Abbas bin Abdul Muttalib. Masya Allah, nur Rasulullah, nur cahaya dari Allah Subhanahu, nur fawqa nuri sallallahu alaihi wasallam. Matahari besok hari kiamat, idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat, ketika bintang-bintang berguguran, matahari padam mati, cahayanya padam, yang tersisa panasnya, seolah-olah jarak matahari hanya 1 jengkal dari atas kepala. Tetapi mentarinya Nabi Muhammad tetap ada. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim biaimanihim. Hari di mana Allah tidak akan mengecewakan nabinya dan orang-orang yang beriman yang bersama nabinya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang beriman yang sejati, dan dijadikan kita besok hari kiamat yang bersama Nabi kita Muhammad. Dijadikan kita bersama Nabi Muhammad. Dijadikan kita bersama Nabi Muhammad. Dijadikan kita bersama Nabi Muhammad. Itu yang bersama Nabi Muhammad di sana adalah orang-orang yang di dunia bersama Nabi Muhammad. Kita di sini bersama Nabi Muhammad gak? Kita di rumah kita bersama Nabi Muhammad gak? Oh gimana? Nabi di Madinah bersama akhlaknya, bersama ajarannya, bersama sunnahnya, bersama adabnya, sama sunnahnya Nabi, bersama siwak yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, bersama sholat witir yang disunahkan Nabi Muhammad, bersama sholat jamaah yang diajarkan Nabi Muhammad, bersama birrul walidain yang diperintahkan Nabi Muhammad, bersama silaturahmi yang diperintahkan Nabi Muhammad, bersama tutup aurat yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita di dunia bersama Nabi Muhammad yang besok hari kiamat dapat cahaya bersama Nabi Muhammad? Adalah mereka itu cuma mereka yang di dunia bersama Nabi Muhammad. Kalau kita di dunia bersama artis, ya besok di sana gak bersama Nabi Muhammad, bersama artis. Di dunia kita bersama penyanyi, ya besok hari kiamat bersama penyanyi. Di dunia kita bersama bintang film, bersama pemusik, bersama pemain bola, bersama YouTuber, bersama ini dan itu. Besok hari kiamat bersama mereka, itu sampai disebutkan. Jangan kita jadi hurur, tertipu dengan atribut yang kita punya, dengan fisik, zahir, kostum yang kita punya. Hakikat kebersamaan besok itu di dalam hati, bukan dengan kostum, penampilan, topeng yang kita tampilkan ke masyarakat, ke manusia. Itu disebutkan oleh para sahabat Rasulullah bahwasanya law abidallaha abdun fil hatim sab'ina sanah, seandainya seorang ahli ibadat beribadat kepada Allah Ta'ala di hatim. Hatim itu apa tuh hatim? Hatim di depan Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, Ka'bah dengan Maqam Ibrahim. Itu tempat yang paling afdal di muka bumi. Dan di tempat tersebut disebut hatim li'annahu hunaka tuhtam adz-dzunub, sebab dosa-dosa dilumatkan
Orang yang lewat situ dosa-dosanya dihabisin, diangusin, hilang dosa-dosanya, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tuhtam al-dzunub. Nah, disebutnya hatim. Seandainya seseorang dia ibadat di hatim, di tempat itu selama 70 tahun, wah hebat dong. Kita umrah aja nggak bisa lama-lama di sana. Begitu apalagi sekarang. Orang lagi susah, lagi pandemi, lagi stres, lagi pusing, lagi sakit. Mau lari ke Allah, nggak boleh ke Ka'bah. Ke Nabi, nggak boleh ke Nabi. Ke masjid juga dibatasin. Ke situ, waduh larinya kemana? Suruh larinya udah buka internet aja deh. Begitu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ala kulli hal. Begitu, hadzal hatim. Ya, kalau ada orang ibadat di situ 70 tahun non-stop, puasanya, tahajudnya dia mulai non-stop 70 tahun, hebat tuh orang. Ya, kelihatannya hebat, tapi hari kiamat dia tidak dikumpulkan kecuali dengan orang yang dia cintai. Walaupun fisiknya di depan Ka'bah, tapi cintanya kepada penyanyi Yahudi, ngumpul hari kiamat sama Yahudi. Ngumpul hari kiamat sama yang dia cintai, mau itu Yahudi, mau itu Nasrani, mau itu penyanyi, mau itu pemain bola, mau itu artis, mau itu sinetron, mau apa, begitu ngumpul sama mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Kita cintanya kepada siapa? Cintanya kepada siapa? Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok hari kiamat yang bersama Nabi, yang di dunianya juga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih banyak ingat Nabi atau ingat yang lain? Hatta bulan, kemudian kita berbulan-bulan, otak kita disuruh sebut, suruh nyebut, suruh ingat, suruh kaji. Ntar kita suruh sebut musibah, ntar suruh sebut virus, suruh sebut penyakit. Semua itu yang kita ingat. Yang kita ingat tentang dunia, tentang musibah, tentang bala, tentang penyakit, tentang virus, tentang ekonomi, tentang politik, tentang calon, tentang pilkada, tentang pilpres, tentang ini. Semuanya tentang perintah ya. Hatta sampai sekarang Ramadan kita sibuk habis sama begituan. Berlalu Ramadan. Nah, sekarang kita Rabiul Awal. Mau kita lalui Rabiul Awal, mana sebutannya Nabi? Mana sebutannya Nabi? Ayo sebut Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi, kaji, pelajari. Ini maulid kalau kita baca, kita kaji, kita renungin, Masya Allah, bakal memadukan jiwa kita dengan Rasulullah, membuat kita kasmaran, membuat kita rindu. Gak sedikit yang berkat baca maulid Nabi Muhammad dengan pemahaman, dengan kerinduan, malamnya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikutin taat kepada Rasulullah, kalian bakal dapat hidayah. Solusi itu di situ. Atau orang yang lagi sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad, sembuh penyakitnya. Ada tuh siapa namanya tuh, satu sahabat ketika berperang tangannya kena tebas pedang, putus, tangannya putus. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sambil megang tangannya. Tangan yang putus dipegang dengan tangan yang satu. Ya Rasulullah, tangan saya putus. Maka itu tangan dipegang oleh Nabi Muhammad, dipasang lagi ke ke bagian yang putusnya itu, ditiup oleh Nabi Muhammad, nyambung lagi itu tangan sallallahu alaihi wasallam. Itu tangan yang putus nyambung lagi. Ada lagi satu sahabat kena pukul, itu matanya terlepas, Qatada. Matanya itu sampai terluka, matanya keluar menggantung di pipinya. Itu bola matanya keluar menggantung di pipinya. Ayo ngobatinnya bagaimana? Ya Rasulullah, ini mataku sambil tuntun. Nah, kalau kamu di sini dipegang matanya itu, dimasukkan ke lubangnya, ditiup oleh Rasulullah, itu mata sembuh langsung. Bahkan tuh mata yang sembuh itu melihat lebih jelas dari yang sebelah. Ketika usianya udah tua, ya, mata yang ditiup oleh Nabi Muhammad nggak pernah ada masalah, ngelihat lebih jelas dari yang sebelah. Yang sebelah kan ntar ada katarak, ntar ada apa. Nah, ini yang ditiup oleh Nabi nggak pernah sakit lagi, melihat lebih terang, lebih jelas daripada mata yang sebelah. Masya Allah, maridin anta aiduhu badatahu Allah bil faraji. Orang sakit dijenguk oleh Rasulullah, sembuh penyakitnya. Masya Allah, beruntung tiap orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad, berkat bulan Maulid, ya, dengan berkat bulan Maulid, dengan berkat salawat yang kita baca, dengan berkat pujian kepada Rasulullah, dengan berkat pengenalan kita kepada Nabi Muhammad, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala, diangkat bala musibah dari negeri kita, dari seluruh dunia, dari seluruh umat manusia, khusus dari umat Islam, dijauhkan kita dari bala, dari musibah,
hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diperbaiki keadaan kita. Allah ya muhawil, Allahumma ya muhawil al-ahwal, حول أحوالنا إلى أحسن الحال وأبعدنا واحفظنا من أحوال أهل الضلال وأفعال الجهال يا كبير يا متعال يا ذا الجلال ويا ذا النوال ويا ذا العطاء الجزال ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بحق نبيك الأمين أن تشفي مرضانا تعافي مبتلانا تبارك هذه المنازل وهذه الديار يحرسها من شر طوارئ الليل والنهار برحمتك يا عزيز يا غفار. على هذه النية وقنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اللهم تقبل دعوات عجل بالإجابات وفرنا العمل باقية الصالحات وسلل لنا النيات والتويات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bagus. Sam, punten Sam. Alhamdulillah hadirin wal hadirat, barusan kita mendengarkan tausiah daripada guru kita ya Al-Halidan. Mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batinnya, amin. Dan sekarang marilah kita bersama-sama sebelum kita membaca salawat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kita baca salawat dan baca doa, habis kita baca salawat sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا النبي قبلي لا إله إلا الله